کار سے کبھی بھی ہٹنے نہ پائیں. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ کوئی ایسی گفتگو جو وقتی طور پر ہمیں گرما دے, لوگوں کو جو ہے وہ تڑپا دے, لیکن جو جماعت کا طریقہ کار ہے اس سے وہ متضاد ہو, اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ گزارش ہے. اور بڑی اچھی بات ہے کہ مساجد میں جب آپ رہتے ہیں تو وہاں بالکل بنیادی ضروری مسائل لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ شریعت کے علم سے واقف ہوں, اور ان کو پھنسائیں بھی نہیں, ان کو الجھائیں بھی نہیں, ان کو تنگ بھی نہ کریں, اور طوالت میں بھی نہ جائیں, آسان کر کے ان لوگوں کو بتائیں. اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اتنا الجھائے بھی نہیں کہ وہ بیچارے کی وہ مت ماری جائے, وہ تنگ آ جائے. آسان, اور اب ضروری نہیں کہ میں رٹا لگاؤں, نمبر 1 نمبر 2 پھر وہ 14 تک چلا گیا. اب وہ 70 سال کا بندہ 60 سال کا بندہ آ کر بیٹھا ہے, وہ اب 1 بھی 1 کی جگہ پر بتاؤ, 2 بھی 2 کی, 3 کی جگہ. یہ کیا کر رہے ہو, تم نے 3 والی پہلے بتائی دو. اس طرح بیچاروں کو پریشان نہ کریں. ایک خاکہ ان کے ذہن میں آ جائے گا تو خود بخود وہ چیزیں زیر عمل آ جاتی ہیں. آسان کریں. وضو بنانے کا کوئی مشکل ہے نہیں, بڑا آسان سا کام ہے, اس کو آسان ہی رہنے دیں. اسی طرح نماز پڑھنا کوئی مشکل کام ہے نہیں, بڑا آسان سا کام ہے, اس کو آسان ہی رہنے دیں تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو, ان کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا نہ کریں. وہ پہلے ہی پریشان, ان کو اور الجھا دیں, پھر ان کو اور الجھا دیں. جس طرح لطیفہ ہے کہ وہ پڑھ کے آیا تھا بچہ, تو اس نے باپ کو دیکھا وہ ایک طرف منہ کر کے پیشاب کر رہا تھا. اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو, اس طرف تو کعبۃ اللہ ہے. بیچارہ اٹھا, پھر اس نے دوسری طرف کیا, یہ کیا کر رہے ہو, اس طرف تو پیران پیر کا دربار ہے. وہ تیسری طرف بیٹھا, اس نے یہ کیا کر رہے ہو, یہ تو اپنا مرشد ہے اس طرف. پھر چوتھی طرف اس نے رخ کیا, بیچارہ پیشاب کرے, اس بچے کی اس کی بات سنے. اس نے یہ کیا کر رہے ہو, اس طرف تو فلاں بزرگ ہیں. وہ بیچارہ تنگ آ گیا, وہ تنگ آ گیا. وہ پھر کھڑا ہو گیا اور گھوم بھی رہا ہے, پیشاب بھی کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کلاں پیران دی خیر. اس طرح لوگوں کو آپ بہتر سمجھتے ہیں, آج اس کو تو اس کا اتنا وہ نہیں ہے. تو جب آپ اور ہم ایک عام آدمی کی زندگی بسر کریں گے نا, ہر وقت میک اپ میں رہنے کے بجائے تھوڑا ہم دھکے بھی کھائیں گے, تو ہمیں پتہ چلے گا عام آدمی کی زندگی کتنی کٹھن ہے. جو مسجد میں بیچارہ نماز پڑھنے آتا ہے, ہم اس کو تڑی دے دیتے ہیں, بنا تو بابا جہنم میں بھی دے, بنا تو جو قبر ہیڑی تھی ویندی. وہ بیچارہ شہر سارا دن کدال چلاتا ہے, سارا دن وہ بیچارہ زراعت میں کھیتوں کو پانی لگاتا ہے, وہ بیچارہ ریڑھی چلاتا ہے. آپ کی مسجد میں آئے, اس کو بھی آپ تڑی دے دیں, وہ بیچارہ مان لے گا بھائی, کیونکہ تم خدا کے نمائندے بن کر بیٹھے ہو, تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے, وہ خدا کی وجہ سے وہ سن لے گا. لیکن یہ بات پتہ نہیں کتنی درست ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں. اور علماء سے گزارش ہے کہ جو وفود تشکیل دیے گئے ہیں جماعت کی طرف سے, اس وفد کا حصہ بنیں اور ایک ممبر کی حیثیت میں جائیں. ان لوگوں کے ساتھ برابری کی سطح پر تبلیغ کریں, اور ہمیشہ اپنے آپ کو نمایاں رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی ہمارے اندر خواہش بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ طریقت سے وابستہ ہیں. ایک سادہ سے نمبر کی حیثیت میں وفد میں شامل ہو جائیں اور تبلیغ کے کام میں ان کے معاون بنیں. وہاں اتنی سمپل, آسان اور میٹھی بات کریں سولے انداز میں, وہ نہیں جو کہ آپ اپنے پروفیشنل طریقے سے باعث کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک الگ انداز ہوتا ہے. جب فقیروں کے ساتھ جائیں تو ان فقیروں سے سیکھیں کہ وہ کس طرح گفتگو کرتے ہیں, اس انداز سے آپ تبلیغ کریں. جو آپ شین, قاف اور عین اور ہا کے اوپر زور دے کر جب گفتگو کرتے ہیں, اس کی الگ تقاضائیں ہوتی ہیں, اس کے الگ ثمرات ہوتے ہیں. یہ تو ہم لوگوں کو اپنی جماعت کی دعوت دینے جا رہے ہیں. یا شین, قاف, عین, ہا پر زور دینے کے بجائے آپ محبت پر زور دیں, تو انشاءاللہ اس کا بھی ایک اثر ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. آپ کا بہت شکریہ. کوئی ناگوار بات گزری ہو آج معذرت خواہ ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم.